جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ معزز وزراء کرام اور پریس کے نمائندگان، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ رات گئے آپ کو زحمت دی، آپ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹیز نے اپنے مطالبات کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ چونکہ آزاد کشمیر میں ایک سہ فریقی اتحادی حکومت قائم ہے اور اس حکومت کی اولین دن سے یہ خواہش اور کاوش رہی ہے کہ شہریوں کے حقوق کو جس مؤثر حد تک یقینی بنایا جا سکے اسے بنایا جائے۔ اب اس کے لیے عوامی ایکشن کمیٹیز سے ایک مذاکراتی عمل شروع کیا گیا۔ شبلی جی اس مسلسل مذاکراتی عمل سے ایک نتیجہ خیز گفتگو کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ ہوا جس پر عمل درآمد کے لیے حکومت پوری طرح پابند بھی ہے اور حکومت کا اس میں مکمل عزم ہے کہ اس کی پاسداری کی جائے۔ آج اور کل اس احتجاج کے نتیجے میں انفارچونیٹلی ہمارا ایک بہادر صاحب انسپیکٹر جامِ شہادت نوش کر گیا۔ تقریباً 50 کے قریب ہمارے جوان زخمی ہوئے، لیکن جو کمال طورہ امتیاز ہے آزاد کشمیر پولیس کا اور حکومت آزاد کشمیر کا کہ چونکہ جو احتجاج کرنے والے تھے ان میں ماں سوائے چند شرپسند عناصر کے باقی آزاد کشمیر کے شہری تھے، تو یہ حکومت نے یقینی بنایا کہ کسی صورت بھی ایسی فورس کا استعمال نہ کیا جائے ماں سوائے ٹیئر گیس کے اور معمولی سے لاٹھی چارج کے جس سے کوئی انسانی زندگی خطرے میں پڑ سکے۔ اور میں بڑی خوشی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ نہ ہی تو کسی جانی نقصان کی اطلاع حکومتی کسی عمل کے نتیجے میں سامنے آئی، نہ ہی آزاد کشمیر پولیس کے ریسٹرینٹ کی وجہ سے ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا۔ آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ جلاؤ گھراؤ اگر ایک دو جگہوں پہ کیا گیا، اے سی کی ڈی ایس پی کی گاڑی جلائی گئی، تو اس کے باوجود چونکہ ریاست کے شہری بھی ریاست کی ذمہ داری میں اولین حیثیت رکھتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹس نیگوشیشنز کے ذریعے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرتی ہیں، تو موجودہ حکومت نے بھی یہ یقینی بنایا کہ کسی طور پہ ایسا یوز آف فورس نہ کیا جائے کہ جس سے مظاہرین کی جانب سے یا عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی جانب سے ان کا کوئی خدا نخواستہ نقصان ہو، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے کبھی مذاکرات سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ آج بھی میں پوری فراخ دلی سے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نمائندے ہیں انہیں کھلے دل سے مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ تو موجودہ حکومت کا اور منتخب پارلیمنٹ کا ہے کہ اگر بجلی میں اور آٹے میں مزید ریلیف دینا مطلوب ہے تو حکومت اس کے لیے بھی تیار ہے۔ ہمارے عوامی نمائندوں کو اپنے ترقیاتی بجٹ کو قربان کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے دیکھا آپ نے کہ آزاد کشمیر حکومت نے تنخواہیں بڑھائیں، پنجاب میں بڑھیں، فیڈرل میں بڑھیں، تو 18 ارب کی خطیر رقم کا بوجھ ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ وہ بھی آزاد کشمیر کا ترقیاتی بجٹ تھا، وہ کمپرومائز ہوا۔ اب بھی اگر آٹے کی مد میں مزید جو عوامی ایکشن کمیٹی حکومت سے مذاکرات کر کے کوئی عوامی ریلیف کے اوپر بات کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی میں ان کو فوری دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، تشریف لائیں، جس بھی سطح پر بات کرنا چاہیں۔
حکومت ان کے جو 2 مطالبے ہیں آٹے اور بجلی کے حوالے سے جو حکومت آزاد کشمیر کے مینڈیٹ میں ہیں، اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر پوری طرح ان کو ایک دفعہ پھر دعوت دیتی ہے، اور جو مطالبات حکومت پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اوپر بھی مؤثر ترین حکومت نمائندگی کی یقین دہانی دلاتی ہے کہ اس پہ پچھلے 45 دن میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ منسٹریل سطح پر مذاکرات ہوئے تو تقریباً 90% معاملات جو ہیں وہ یکسو ہو چکے ہیں۔ ابھی ان کی فائنلائزیشن کا مرحلہ تھا تو یہ کال آ گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی ضلع انتظامیہ نے، آزاد کشمیر کی پولیس نے انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ چند شر پسند عناصر نے پروپیگنڈا کیا۔ اس پروپیگنڈا کے نتیجے میں ڈڈیال میں ایک واقعہ ہوا، وہ بچیوں کے حوالے سے جھوٹی پوسٹیں لگائیں گی سوشل میڈیا پہ کہ جی 2 بچیاں خدا نخواستہ وہ جام شہادت نوش کر گئی ہیں، جبکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تھوڑا سا ٹیئر گیس سے ان کو مقامی طور پر وہ تھوڑا سا کفنگ ہوئی، اس کے بعد وہ گھر چلی گئیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے نیریٹو ہیں مختلف ڈی سیز کے استعفوں کے یا اس طرح کی، یہ فیک نیوز سے تو ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے جتنے بھی شہری ہیں ان سب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہری بھی آپ کے، حکومت بھی آپ کی، اور اس حکومت سے آپ یہ قطعاً توقع نہ کریں کہ یہ حکومت کوئی غیر سیاسی فیصلہ کرے گی یا جبر کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹولی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو پڑوسی دشمن ہے انتہائی مکار اور عیار ہے، اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ برملا کہہ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم دہشت گردی کے واقعات کروانے میں براہ راست ملوث ہیں۔ تو حکومت نے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جب بھی پبلک موومنٹ ہو تو اس کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے فرائض سے غفلت ہم نے نہیں برتی، آئندہ بھی نہیں برتیں گے، لیکن جہاں تک عوامی گفتگو ہے، عوامی مطالبات ہیں، انہیں باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں فراخ دلی سے یہ دعوت دیتا ہوں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو جتنی بھی وہ 32 رکنی یا 33 رکنی کمیٹی ہے کہ وہ حکومت سے جس بھی لیول پر بات کرنا چاہے، حکومت بجلی کی حد تک اور آٹے کی حد تک جو جائز مناسب ریلیف ہے جو وہ چاہ رہے ہیں، اس ایگریمنٹ سے ہٹ کے بھی اگر وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو حکومت کے بس میں جو ہے حکومت اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کر لے گی۔ اگر ہمیں اپنے ترقیاتی بجٹ سے بھی کٹ لگانا پڑا تو ہم وہ کٹ لگا کے ان کو آٹے کی مد میں مزید سبسڈی بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں باہم گفت و شنید کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نہ ہمارے عزم میں کوئی کمی ہے، نہ ہمارے حوصلے میں کوئی کمی ہے، ہم پوری فراخ دلی سے معاملات کو باہمی اعتماد سازی کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔